تو سب سے بڑا جو کوشچن اس وقت انسانوں کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ بھی فار ایگزامپل اس وقت 7 ارب انسان ہیں دنیا میں، تو ان سب کے سب 7 ارب انسانوں کو جو کہ 100 سالوں کے بعد یہ سب نے مر جانا ہے، چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے، جو اس وقت زندہ ہے اگلے 100 سال میں 110-15 سالوں میں اس وقت پوری کائنات اپنے کرۂ ارض اپنے آپ کو ریفریش کر دی. وہ ریفریشمنٹ کا جو ریفریشمنٹ ریٹ ہے جو اس کا جو پچھلی 100 سال کی نسل نے ہمیں ہینڈ اوور کیا یہ کرہ، اور اس کے بعد ہم نے اگلی 100 سال کی نسلوں کو ہینڈ اوور کرنا ہے، تو ہم نے اس کا میڈین نکال لیا، اس کو ہم 100 ایئر پلان بولتے ہیں. ایکو سسٹم کے نیچے آپ بریکٹ میں دیکھیں گے 100 ایئر پلان لکھا ہوتا ہے. 100 ایئر کیا ہے؟ وہ سلائس ہے جہاں پہ 3 نسلیں آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. پچھلی نسل اپنا جب ایک انسان کا بیٹا ہوتا ہے پیدا، تو جس بھی عمر میں ہوتا ہے وہ بیٹا جب تک بڑا ہوتا ہے، اور اس کا آگے سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے جو اوریجنل انسان کا پوتا ہوتا ہے، پوتا اتنی عمر کا ہو جائے کہ وہ سوچ بچا کر کے پھر اپنی انٹلیکچوئل کور کو سیٹسفائی کرنا شروع کرے اور اپنی پریزنس کو جسٹیفائی کرے، ادھر بڑے پرپس کو سمجھے. پر یہ کہ یہاں مطلب the biggest problem that he has to solve is the biggest purpose. تو وہ اپنے باپ سے بھی پچھلی نسل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ زندہ ہو. ہم اپنے پوتوں کو بائی انفار زیادہ تر لوگ اپنے پوتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب پوتا اپنی پروڈکٹیو ایج کی جوبن پہ آتا ہے تب تک دادا حضور جو ہے نا وہ اللہ حافظ کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے میرا کام ہو گیا، اب آپ دونوں سنبھالیں. اور پھر جب اس کا آگے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو then you know his son he just bids us goodbye کہ میرا کام اللہ کرے پورا کر لیا ہو میں نے. یہ 3 نسلیں غور سے سمجھ لیں آپ ایکو سسٹم کیا ہے. The 3 generations which overlap in a span of 100 years is very evident from the history till now. جتنی مرضی آپ کی برتھ ریٹ ڈیتھ ریٹ چل رہا ہو، 3 نسلیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی. وہ 3 نسلیں تمام تر نالج، سب سے اوریجنل جو نسل ہوتی ہے جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے، نالج اسکل اور ایٹریبیوٹس لیتی ہے، ان بڑے سوالوں کا جواب اگر دے سکتی ہے، ڈھونڈتی ہے اگر، کیونکہ انٹلیکچوئل نیڈ تو آپ کے سامنے ویزیبل ہے، ہوتے کم ہے، 1000 میں سے ایک ہوتا ہے جو اس طرف سے کو دو کرتا ہے. وہ عمومی لوگ اپنے اپنے مسائل میں گم رہتے ہیں، کھبے رہتے ہیں، اور سیلفشنس کے تھرو وہ سوچتے ہیں کہ یار ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یار واقعی ٹائم کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے بارے میں ہی سوچ کے مر جاتے ہیں. یہ پچھلی نسل کا کام ہوتا ہے کہ سب سے ان کو جھنجھوڑتا رہے کہ بھیا میں نے تمہیں جو پروان چڑھانا ہے نا وہ بڑے سوالوں کا ہے، تم آگے کی نسلیں بھی تو آنی ہے نا، ہم 3 ہی تو نہیں ہیں، میں میرا بیٹا میرا پوتا ہی تو نہیں ہے، آگے بھی تو وہ بھی تو اتنے ہی افیکٹو لوگ ہونے چاہیے، ہمیں اتنے ہی عزیز ہونے چاہیے. اور نبی اسلام بھی ہر حدیث آپ دیکھیں کامنالٹی تو امتی بیسڈ ڈیسیجن لے رہے تھے. امتی کون ہے؟ آخرت میں سے قیامت سے پیدا ہونے والا آخری بچہ. امتی ایوری تھنگ واز بینگ ٹرانسفرڈ ٹو امتی. اتنی دور کی فورس آئی تھی کہ جب سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے تک کا مسلمان، اس سے پہلے تک کا انسان فائدہ اٹھا لے، میں کچھ کر دوں. یہ میرے نبی اسلام کی کانسٹنٹ سننا ہم سب کو پتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے صرف 3 نسلیں غور میں سمجھنی ہے تاکہ آپ اپنی پریزنس کو سمجھ سکیں کہ پچھلی نسل سے جو کچھ بھی ملا، صحیح ملا غلط ملا، وہ آگے آپ نے نیچرلی بائی دا لا آف پروبیبلٹی، بائی بیسک اسٹیٹسٹکس، زیادہ تر چیزیں آپ نے صحیح سمجھنی کیونکہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں گے آپ سمجھیں گے صحیح ہے. اس کو ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں، بڑی تفصیل سے کور کریں گے ہم اس پروگرام. اور پھر اس ہرڈ سائیکالوجی کے تھرو آپ چیلنج نہیں کرتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یار اگر یہ غلط ہوتا ہے یہ سارے تو نہ کر رہے ہوتے. اتنا بڑا مسئلہ ہے، زیادہ تر ایراز کے اندر، ادوار کے اندر زیادہ تر لوگ غلط ہی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بار بار اسی کانسیپٹ کو بتائی، اس نفسیات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کل آیت سورہ انعام کی کلیئر ہے کہ زیادہ تر لوگ تو گمراہی پہ ہی ہوتے ہیں، جو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. کم ہی لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں. ان سے پوچھ لو جو عقل رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو. یہ نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جا کے علم والوں سے پوچھو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اس ایلیٹ گروپ کو ایڈریس کری جا رہے ہیں کہ یہ جو بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، عمریں لگا رہے ہیں اپنی، اور اپنی عمر ہی لگا سکتا ہے ظاہر ہے بندہ، کسی کی تو عمر نہیں لگا سکتا. تو وہ پوری عمر صرف کرتے قربانی دیتا ہے، اتنی بڑی قربانی دیتا ہے وہ کہ وہ نان نفقے اور بھیڑ چال میں نہیں لگتا، وہ اکیلے میں سوچتا ہے اور کرتا ہے کچھ، اور پھر اپنے بیٹے کو بیٹی کو تیار کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے معاملات شروع کر. کیونکہ مجھے جب تک عقل آئی تھی میں نے بھی 15 20 25 سال ضائع کیے ہوتے، کیونکہ وہ 25 سال ضائع کیا کرنا تھا، وہ پچھلی نسل نے مجھے بچپن سے تیار نہیں کیا تھا. اب مجھے عقل آ گئی اور میں
تیار کر رہا ہوں تجھے. نبی السلام نے شاہ اس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج میں بالغ کر دیا, جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو, بالغ کر دیا, 12 سال کر دیا. کہ شروع سے پریپریشن کرائی کہ بڑے سوالوں کے جواب, بڑے پرابلم سالو کرنے دنیا کے لیے تمہیں, یہ والے 12-13 سال نہ ضائع کر دینا. ہمیں زیادہ تر کو عقل آتی ہے 20, 25, 30 سالوں میں, اور تب ہم بور ہوتے ہیں, اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو کہ فیلنگ آتی ہے کہ اب یہ چھچوری حرکتیں لگ رہی ہیں, کوئی بڑا معاملہ سالو کرنا ہے میں نے, اندر کی آوازیں کچھ اور ہیں. وہ تب تک ہمارا بچہ جو ہے نا وہ 12 کراس کر چکا ہوتا ہے, 15 کراس کر چکا ہوتا ہے. سائنس بھی اب پہنچ چکی ہے کہ 12ویں سال تک جو کچھ ہو گیا برین اب ڈیولپ, جتنا بھی کر دیا, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر پہ تو کام جتنا مرضی اب کریں. پھر حدیث بھی کلیئر کو 40 سال تک ہدایت نہیں آئی, اب نہیں آئے گی. ذرا سوچیں کس نفسیات سے حدیث کو دیکھنا ہے, قرآن کو دیکھنا ہے.